صرف یہ تھوڑی-سی سوچ ہے کہ ہم اگر اپنی سوچ کو فائن ٹیون کریں، میں یہ نہیں کہتی کہ ہر کسی کو معاف کر دو، بھئی یہ ہر کسی کا نہ ہر کسی میں اتنا ظرف ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات ہم میں ظرف ہو بھی تو بعض سچویشنز ہماری ایسی ہوتی ہیں کہ ہم یہ ظرف استعمال نہیں کر پاتے، ہماری سوچ، ہمارا دل، ہمارا قلب، ہمارا بے چین ہونا ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اتھارٹی جب مل جائے تو وہ پھر وہی حرکتیں کرتا ہے، وہی وشیس سائیکل ریپیٹ کرتی ہے جو اس کے ساتھ ہوا، پھر وہ اس نے دوسروں کے ساتھ کرنا، اور اس کا ہم کیا کہتے ہیں، بھائی میرے ساتھ ہوا تھا، میں تو ٹھیک ہوں، تم بھی ٹھیک رہو گے، کہ ہماری جو ایگو ہوتی ہے وہ شیڈ آف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کیوں نہیں چینج ہوتا، یا کیوں کہتا ہے بس رک جاؤ مجھے مت سناؤ؟ کیونکہ اس وقت وہ اس مقام پہ، اس نرمی کے، اس انڈرسٹینڈنگ کے، اس اوپننس کے مقام پہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بس گون کیس ہے، یہ نہیں ہوتی بات کہ یہ دعا مت مانگو۔ تو ہم مانگتے ہیں یا اللہ مجھے، یعنی آپ اپنے لیے مانگیں، یا اللہ مجھے، میری اولاد کو، میرے زوج کو، میرے اہل و عیال کو، میرے قوم کے لوگوں کو، میرے ملک کو، میری امہ کو، یا اللہ اپنے حفظ و امان میں فرما۔ ہمیں جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ اگر کسی نے ہم پہ ظلم کیا ہے تو ہم اس سے بدلا لیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جن کے اوپر کسی پہ ظلم ہوا ہے وہ انہوں نے کسی اور پہ ظلم نہ کیا ہو، جانے انجانے۔ تو عدل تو یہ ہے، اور اللہ ہی صرف عدل کر سکتے ہیں کہ جس کی جو جگہ ہے اس کو اتنا ہی دیا جائے، چاہے وہ سزا میں ہو، چاہے وہ جزا میں ہو، لیکن انسان جسٹس کے نام پہ جسٹس نہیں کر پاتا۔ یہ ہمارے میں یہ کیپیسٹی، یہ کیپیبلٹی نہیں ہے، اور اس لیے نہ مانگیں اس چیز کو کہ میں وہاں پہ پہنچ جاؤں جہاں پہ میں اس کا احساس لا سکوں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ کیوں؟ کیا ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے کن کے آگے کوئی چیز نہیں چل سکتی، اور اللہ سبحانہ وتعالی کو دلوں کی تکلیف پتہ ہے۔ تمام مسلمان اس وقت امہ کے، سیریا میں لے لیں، فلسطین میں لے لیں، ہمارے اپنے پاکستان میں لے لیں، افغانستان میں لے لیں، انڈیا میں لے لیں، کہیں پہ بھی لے لیں، روہنگیا میں لے لیں، اگر وہ سارے مسلمان جن کے ساتھ تشدد ہوا ہے، وہ سارے اگر صرف یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، تو کیا ہوگا؟ پہلے وہ قتل ہو رہے تھے، بعد میں وہ قاتل ہو جائیں گے، پہلے وہ مظلوم تھے، بعد میں وہ ظالم ہو جائیں گے۔ تو صرف یہ تھوڑی سی سوچ ہے کہ ہم اگر اپنی سوچ کو فائن ٹیون کریں، میں یہ نہیں کہتی کہ ہر کسی کو معاف کر دو، بھئی یہ ہر کسی کا نہ ہر کسی میں اتنا ظرف ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات ہم میں ظرف ہو بھی تو بعض سچویشنز ہماری ایسی ہوتی ہیں کہ ہم یہ ظرف استعمال نہیں کر پاتے، ہماری سوچ، ہمارا دل، ہمارا قلب، ہمارا بے چین ہونا ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس ظرف کا استعمال کر سکیں کہ بھئی جی میں نے تمہیں معاف کیا۔ یا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم 3 چیزیں ہیں جو پھر ہم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کی دعا مانگیں، اور پھر وہ سارے کام کریں جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تاکہ ہمیں سکون حاصل ہو سکے۔ اب یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اکیلے اپنے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ان کا ٹریٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ خاموش ہو جاتے ہیں، نہ وہ خوش نظر آتے ہیں، نہ وہ تکلیف میں نظر آتے ہیں، وہ بس خاموش ہیں، نہ ان کے چہرے پہ آوازاری اور بیزاری ہے، لیکن ایک بالکل ساکت قسم کا ایک ایکسپریشن ہے ان کے چہروں پہ، ان کی تکلیف کی وجہ سے۔ تو اور وہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات کرتے ہیں، وہ اپنی اسپرچوالٹی پہ ورک کرتے ہیں، وہ اپنے لیے ایک فریم ورک بناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ میں نے تیرے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، اور تو میری تکلیف، میری پریشانی کو مجھ سے دور فرما دے، اور اللہ پھر ان کے لیے رستے کھولتا ہے۔ اور یہ بڑا لانگ رستہ ہے، مطلب کہ اس میں بہت جلدی آپ کو فروٹ نہیں دکھتا ہے، اس میں آپ کو کچھ وقت لگتا ہے، لیکن اسٹرینتھ آپ کے اندر ایک آ جاتی ہے۔ ٹھیک، دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ میری مدد فرما دے، لیکن ان کو ہیومن کنیکٹڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر ان لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ لوگ تھراپیز پہ جائیں، پھر وہ لوگ سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ یا سائیکو تھراپسٹ یا کوچز وغیرہ کو ہائر کریں، اور اپنی تکلیف، اپنی پریشانی کے لیے اس پر کام کریں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے جو ان کو اویلیبل ہیں اپنی سراؤنڈنگ میں ریسورسز، پھر ان کو استعمال کریں، تاکہ وہ اس نیگیٹو ایموشن سے، یا اس ایکسٹریم اینگر اور ایکسٹریم غصے، یا ایکسٹریم بعض اوقات
डिसअपॉइंटमेंट से निकल सकें। और फिर तीसरी तरह के लोग होते हैं जिनका अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इतना कनेक्शन नहीं होता, लेकिन उन लोगों में इतनी सेल्फ अवेयरनेस होती है कि मेरी ज़िंदगी इस एक साने है, इस एक हादसे, इस एक धोखे, इस एक तकलीफ, इस एक दो दिल टूटने, एक इस रिश्ते के टूटने, या औलाद के चले जाने, या माल और दौलत के चले जाने के बाद ख़त्म नहीं होगी। मैं सांसें तो ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो मुझे अपनी सांसों का बेहतरीन इस्तेमाल करना है, बेस्ट लाइफ जीनी है, और उसके बाद वो जो है वो अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं। ठीक। और आपने कई दफ़ा लोगों को देखा है जिनकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दह स्टोरीज़ होती हैं, लेकिन वो रिज़िलिएंट होते हैं, और वो रिज़िलियंस जो है वो भी एक रिज़्क है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आता है। हर कोई तकलीफ़ में एकदम से रिज़िलिएंट नहीं हो जाता। क्यों कहते हैं? अच्छा, अब 2 चीज़ें हैं और दोनों का तज़ाद बड़ा ही खूबसूरत है अगर आप समझें तो। कुछ लोग कहते हैं कि जब मज़लूम को बादशाहत मिल जाए तो वो ज़ालिम हो जाता है। क्योंकि वो भूल जाता है, वो इस अपनी बादशाहत के नशे में या अपने पावर के नशे में, बादशाहत का मतलब ये नहीं कि कोई किंग बन जाए, मतलब कि उसके ऊपर उसको एक अथॉरिटी जब मिल जाए तो वो फिर वही हरकतें करता है, वही विशियस साइकिल रिपीट करती है जो उसके साथ हुआ, फिर वो उससे दूसरों के साथ करना। और उसका हम क्या कहते हैं, भाई मेरे साथ हुआ था, मैं तो ठीक हूँ, तुम भी ठीक रहोगे, ठीक है फाइन, अब मुझे मौका मिला है तो अब मैं करूँगा। और मेरी कमेंट्स में कई ख़वातीन कहती हैं, भाई हमें हमारे शौहरों ने तंग किया, हमारी सासों ने तंग किया, हमारे रिश्तेदारों ने तंग किया, तो हम इसका बदला तो ऐसे ही लेंगे कि भाई फिर हम अपनी औलाद से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि हम जो कहें फिर वो माने। अल्लाहु अकबर, मतलब आपने साइकिल कहाँ ब्रेक किया। और दूसरी तरह के वो लोग हैं जिन्होंने तकलीफ़ परेशान, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हैं, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो एक ऑर्फन थे, यतीम थे, राइट? और वो सबसे ज़्यादा वो यतीमों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त का सलूक करते थे। और वो अपने आखिरी खुतबे में भी क्या कह के गए कि औरतों के हुकूक के बारे में बात करके गए, यतीमों के हुकूक के बारे में बात करके गए, माशरे के कमज़ोर लोगों के बारे में बात करके गए, क्योंकि उन्होंने खुद देखा था, उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। और हमारे लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है कि नरमी हमेशा, जो एक रहमदिली है, जो एक नरमी है, जो एक तक़वा है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उम्मीद है कि अल्लाह मुझे माफ़ फ़रमा दे, और आमीन, अल्लाह हमें माफ़ फ़रमा दे। वो इंसान को एक बहुत अच्छे रिज़िलिएंट और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में लेके जाती है। फिर आपकी दुनिया जो है, या आपकी दुनिया का जो दायरा, या आपकी जो सोच का दायरा है, वो सिर्फ़ एक इस शशोपंज में नहीं रहता कि मुझे अच्छा महसूस हो जाए, मुझे अच्छा महसूस हो जाए, मैं बदला ले लूँ और मुझे अच्छा महसूस हो जाए। अम हाँ, बहुत अरसे तक। और ये ना सारी स्टेजेज़ होती हैं। ये आप अगर एक जवान होते हुए बच्चे को जिसमें बहुत जोश है, अगर आप उसको समझाने लगोगे उम, तो उसको ज़रा देर से समझ आएगी, अपने एक्सपीरियंस से समझ आएगी। जो जो अपनी 20s में लोग हैं, उनको भी अपने एक्सपीरियंस से समझ आएगी। जो 30s और 40s में हैं, अगर वो कुछ पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुके हुए हैं, तो उनको ज़रा जल्दी समझ आ जाएगी। लेकिन समझ आने की ना कोई ऐज नहीं होती, समझ आने की फ़हम होता है, और फ़हम हमें अल्लाह से माँगना है, और हमें अपने बच्चों को ये दुआ सिखानी है कि अल्लाह से रुश्द माँगो, अल्लाह से फ़हम माँगो, अच्छे को सही देखने का, समझने का। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हम्द रुश्दी व आज़्ज़ी मिन शर्रिन नफ़्सी। कुछ इस तरह की दुआ है, मैंने गलत पढ़ी है। लेकिन सुनन दुआओं में ये दुआ है जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आप हिल्म माँगते हो, आप रुश्द माँगते हो, आप नरमी माँगते हो, आप अपने कैरेक्टर की बेहतरी माँगते हो। तो ये दुआएँ आप खुद भी माँगें और अपने बच्चों को भी सिखाएँ। क्योंकि जब बच्चे पनप रहे होते हैं और आप उनको ये दुआएँ सिखाते हैं और ये लेसन्स देते हैं, तो उनके अंदर ये बैठ जाते हैं और फिर उनके कैरेक्टर में नज़र आते हैं। लेकिन बड़े हो गए और फिर आप अचानक से उनको जी खोल के सीधा ही कोई चीज़ सुनाने लगे हैं और करने लगे हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, हम खुद अपने ऊपर जब काम कर रहे होते हैं तो हमारे लिए थोड़ा-सा बेहतर होता है कि हमारी जो ईगो होती है वो शट ऑफ होना शुरू हो जाती है। इंसान क्यों नहीं चेंज होता? या क्यों कहता है बस-बस रुक जाओ, मुझे मत सुनाओ? क्योंकि उस वक़्त वो उस मुक़ाम पे, उस नरमी के, उस अंडरस्टैंडिंग के, उस ओपननेस के मुक़ाम पे नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि वो बस गॉन केस है, ये नहीं होती बात। बात ये होती है कि हर बंदे का ना एक मुक़ाम होता है, एक टाइम होता है चीज़ को समझने का, सीखने का। अब इसमें दूसरा शख़्स मुझे कैसे तो कल वाले कमेंट की भी बात करूँगी, वो उन्होंने कहीं लिखा कि ये क्या बात हुई? मतलब फिर उनकी सारी ज़िंदगी गुज़र जाए और बाद में वो पछतावा करें, भई उनकी स्टोरी है। वो उनकी स्टोरी है, अगर उनकी ज़िंदगी में पछतावा उम्र के आखिरी हिस्से में लिखा है, तो फिर वो ऐसे ही लिखा है।
اور اگر ہماری زندگی میں آج پازیٹیولی بدلنا لکھا ہے اور اس بدلے کے کانسیپٹ کو سمجھنا لکھا ہے اور معاف کر دینا لکھا ہے اور ہماری اپنی ذات پہ کام کرنا لکھا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اٹیچمنٹ لکھا ہے، تو الحمدللہ 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 کہ اگر ہم نے 60 سال کی 70 سال کی یا 80 سال کی جتنی بھی ہم عمر لکھوا کے لائے ہیں، اس سے بہت پہلے اپنی جوانی میں اپنی فل کاگنیزنٹ ٹائم میں ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور صحیح پاتھ پہ چلنا ہے، اور کوئی بھی یہاں پہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ آسان ہے، یہ بہت مشکل ہے، لیکن یہی سکسیس ہے اور یہی جنت کو لے کے جاتی ہے، یہی رستہ جنت کا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ہوپ کہ یہ چھوٹا سا لائف آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اور کچھ سیکھنے کو ملے گا ہم سب کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جسٹ بیکاز میں کیمرے کے سامنے لائیو آ کے یہ ساری باتیں کرتی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سارا کچھ اپنے اوپر اپلائی کر رہی ہوں، میں بھی سیکھ رہی ہوں، میں بھی سیکھنے کے پروسیس میں ہوں، انسان ہوں، بشر ہوں، غلطیاں ہر وقت ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی غلطی کو دیکھیں اور پھر ہم واپس اپنے اوپر کام کریں، تو الحمدللہ ہم بہت بلیسڈ ہیں، ہم بہت سارے لوگوں سے بلیسڈ ہیں۔ کسی کو بھی کبھی بھی تکلیف نہ ہو، کسی کا بھی کوئی حق نہ چھینے، کسی کا بھی کوئی دل آزاری نہ کرے، ایسا اس دنیا میں ہو نہیں سکتا، پر ہم اس کی دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ نے منع نہیں کیا کہ یہ دعا مت مانگو، تو ہم مانگتے ہیں یا اللہ مجھے، یعنی آپ اپنے لیے مانگیں، یا اللہ مجھے، میری اولاد کو، میرے زوج کو، میرے اہل و عیال کو، میرے قوم کے لوگوں کو، میرے ملک کو، میری امہ کو، یا اللہ اپنے حفظ و امان میں فرما، یا اللہ جو جہاں جہاں بھی تکلیف میں، پریشانی میں ہے، ظلم سہ رہے ہیں، ویگر مسلمز کو لے لیں آپ چائنا میں، جہاں جہاں بھی لوگ ظلم سہ رہے ہیں، جہاں جہاں بھی بچر ہو رہے ہیں، سلاٹر ہو رہے ہیں، جہاں جہاں بھی ان کی حرمت تار تار کی جاتی ہے اور روز کی جاتی ہے، یا اللہ ان سب پر اپنا کرم فرما اور ان کو اعلیٰ درجات عطا فرما، یا اللہ جو قید میں ہیں، جو مسکین غریب ہیں، جو مظلوم ہیں یا اللہ، اور ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کی چاہے ہاتھ سے مدد نہیں کر سکتے، پر یا اللہ ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ انہیں بلند درجات عطا فرما، ان کی تکلیف کو ان سے دور فرما اور ان پر اپنا کرم فرما، اور یا اللہ ہم کسی کے لیے باعث ایذا نہ ہوں، آمین۔ یا اللہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم جان بوجھ کے ظالم نہ بن جائیں، یا اللہ ہمیں رشد عطا فرما، ہمیں حکمت عطا فرما، ہمیں حلم عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ہمیشہ تیری رضا کی خاطر معاف کر دیں، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔